اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سبق آموز سچے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی داؤد علیہ السلام سے گفتگو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ اے داؤد، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا مردار کی کہ اس پر کتے جمع ہو جائیں اور اس کو کھینچیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم بھی کتوں میں شامل ہو کہ اس مردار کو کھینچو؟ اے داؤد، عمدہ غذائیں اور نرم کپڑے اور لوگوں پر رعب و دبدبہ، ان باتوں کے ساتھ آخرت کا ثواب جمع نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت آخرت کے اجر و ثواب میں کمی کا موجب ہے۔ نمبر 2، ایک نیکی کا صلہ، جنت۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ اے داؤد، بے شک قیامت کے دن ایک بندہ ایک ہی نیکی لائے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وہ کون سا بندہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ مومن بندہ ہوگا کہ جو کسی اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لیے دوڑ کر چلا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ حاجت اس مومن کی پوری ہو جائے، خواہ اس سے وہ حاجت نکلے یا نہ نکلے۔ مطلب یہ کہ اس نے کوشش میں کمی نہیں کی، خواہ اس کے ہاتھ سے وہ حاجت پوری ہوئی یا نہیں۔ تو گویا مومن کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرنا ایسی نیکی ہے جو تنہا ہی جنت میں لے جانے کی ضامن ہے۔ نمبر 3، دوسرے کو حقارت سے دیکھنے کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں 2 آدمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں اجتہاد و کوشش کرتا تھا۔ مجتہد دوسرے کو گناہ کرتے دیکھتا تھا، اس لیے اس نے اس سے کہا، گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا، میرا معاملہ کریم رب کے ساتھ ہے، کیا تو میرے اوپر نگران اور رقیب بھیجا گیا ہے؟ اس مجتہد نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، اور کہا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مجتہد، کیا تو میرے متعلق کامل علم و ادراک رکھتا تھا، یا کیا تو میرے ہاتھ میں موجود اختیارات اور امر پر قادر تھا؟ اس گنہگار سے فرمایا، جا میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے متعلق فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے آگ کی طرف لے جاؤ۔ اس واقعہ کے پیش نظر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان صاحب اصلاح کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، گمراہ کن باتوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور زبان سے ایسا کوئی کلمہ جاری نہ کرنا چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مجتہد نے ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا جس نے اس کی دنیا و آخرت تباہ کر دی۔ معلوم ہوا کہ کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، یا انسان کسی خاص شخص کو یہ نہ کہے کہ تو کافر ہے، یا تو جہنمی ہے، یا تو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ فتویٰ لگانے میں 1 منٹ صبر سے کام نہیں لیتے۔ ادھر کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھا اور ادھر ساتھ ہی اس پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا، حالانکہ اس کوتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے مذکورہ بالا حدیث میں بیان ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 4، 1000 دینار کی لکڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے
بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعہ کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کوئی ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہ کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر سکوں۔ اس شخص نے پھر کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لہٰذا اس نے ایک وقت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے اور کہا کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرضہ ادا کر دیجیے گا۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کی۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض والے کے یہاں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتی تلاش کی، لیکن کوئی بھی کشتی نہ مل سکی۔ اسے سخت خدشہ محسوس ہوا کہ خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری مل جائے، لیکن کوئی سواری نہ مل سکی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل ہے، لہٰذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے، اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے قرضہ کے ادا کرنے میں یہ سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو قرض دینے والا شخص قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پہنچا تو اتفاقاً اسے بھی کوئی سواری نہ ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لایا کہ گھر میں عورتیں کھانا بنانے میں ایندھن کے طور پر کام لے لیں گی۔ گھر لے جا کر اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ اس نے پرچی پڑھی اور 1000 دینار رکھ لیے۔ قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 کا مزید انتظام کر کے قرض والے کے پاس پہنچا اور کہا، لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی ہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جس کو اللہ پر کامل ایمان اور یقین ہوتا ہے تو یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر اور تختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یحببکم اللہ سے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار قرض دے دیا۔ پھر قرض دار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی کو لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض دینے والا سمندر کی دوسری طرف سے آیا تو سمندر کے کنارے سے اسے ایک لکڑی ملی۔ اس نے اس لکڑی کو گھر والے کے ایندھن کے لیے لے لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا جو مذکورہ بالا میں بیان ہے۔ پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 دینار کا مال پایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس غریب کی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا تھا، اللہ پر پورا یقین اور ایمان کامل تھا۔ یہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ یقیناً امانت کی ادائیگی بھی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔